السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عزیزم طارق عزیز شیخ شبیر صاحب اور یہاں کے اس ایریے کے نوجوانوں کا، جنہوں نے کافی محنتیں کر کے یہ بس سجائی ہے اور انہی کی وجہ سے آپ تمام حضرات یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے آئے. اللہ ان تمام نوجوانوں کو مزید دین کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں پر شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور خصوصی طور پر امیر محترم جناب شکیل فیضی حفظہ اللہ اور جناب ارشد مختار صاحب مدیر جامعہ منصورہ مالیگاؤں یہاں تشریف فرما ہے. یہ لوگ کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے. بہت مشہور لوگ ہیں جی، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم نکال کر کے آپ کے سامنے آئے. تو بہرحال آئیے بلا کسی مزید تمہید کے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے حب رسول. تو موضوع کا آغاز ہم علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ کرتے ہیں. علامہ کہتے ہیں، شب پیش خدا بگریستم زار مسلمانہ چرا زارند خارن. شب پیش خدا بگریستم زار مسلمانہ چرا زارند خارند. ندا آمد نمیدانی کی قوم دل دارند محبوب ندارند. علامہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے سامنے بہت رویا. شب پیش خدا بگریستم زار، اللہ کے سامنے ایک رات میں بہت رویا، زاروں قطار رویا. میں نے اللہ سے پوچھا کہ پوری دنیا میں مسلمان آخر ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ مسلمان چرا زارند خارند. ندا آمد، آواز آئی، نمیدانی کی قوم، تجھے معلوم نہیں کہ یہ مسلمان، ان کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس دل کے اندر. سب ہے، دل ہے، محبوب نہیں ہے. ساری پریشانیوں، ساری مصیبتوں اور ساری بربادیوں کی جڑ یہی ہے کہ دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے.
اس دل سے نبی نکل چکا ہے مکمل طور پر. جی دل دارند محبوب ندارند. تو یہ تھا آغاز اس عنوان کا. جبکہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے. آئیے ایک حدیث سے پروف کرتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے. حدیث کی طرف. وعن ابی مسلم الخولانی قال اتیت مسجد دمشق فاذا حلقة من كهول اصحاب محمد فاذا حلقة فيها كهول من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واذا شاب فيهم اكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء يردوه الى الفتى فقلت لجليس من هذا قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم الکبیر کے اندر لائے. راوی ابو مسلم خولانی وہ کہتے ہیں کہ میں سیریا کی شام کی جامع مسجد کے اندر آیا دمشق کی. میں نے دیکھا کہ پوری مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیڑ عمر کے بوڑھے صحابہ کرام کا پورا ایک حلقہ لگا ہوا. جب میں داخل ہوا تو فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا كُهُولٌ مِّنْ أَصْحَابِ محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پوری ایک محفل ہے, ایک پورا حلقہ ہے بیٹھے ہوئے. وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ, ان میں ایک نوجوان ہے اکحل العین, سرما کی آنکھوں والا, جیسے اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا. براق الثنایا, جس کے دانت چمک رہے ہیں. گٹکا کھا کر کے تمہارے دانت دیکھنے جیسے نہیں ہے, یہ ایسے ہیں براق الثنایا, ان کے دانت چمک رہے ہیں. اب کلما اختلفوا فی شیء, وہ صحابہ کرام ایسے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دین کے مسئلوں پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ مسئلہ کیسا ہے, یہ مسئلہ کیسا ہے, اس مسئلے میں شریعت کیا کہتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب مسائل آتے ہیں تو اختلاف فطری ہے, تو اختلاف ہوتا. کلما اختلفوا فی شیء, گفتگو کے دوران, ڈسکشنز کے درمیان جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا, اور ایک مسئلے میں کلما, اذا نہیں, کلما, جب یعنی جو مسائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں اکثر بھی اختلاف ہوتا. اور جیسے اختلاف ہوتا, بھائی اس مسئلے کا حل کیا ہے, تو یردو الی الفتى, ایک نوجوان تھا اس مجلس میں, اسی کی طرف اس مسئلے کو ریفر کر دیتے تھے, جناب آپ حل کیجیے, اور وہ اس مسئلے کو چٹکوں میں حل کر دیتا تھا. میں نے بڑی حیرت سے, جو میرا کمپینین تھا, ساتھی تھا, کہ رہن دو بھائی, رہن دو, میں رہن دو بھائی. فقلت لجلیسی, I told my companion, جو میرے ساتھ تھا, میں نے اس سے کہا من هذا, کوئی سی, کون ہے یہ. تمام صحابہ کرام مسائل میں جب اختلاف کرتے ہیں تو اس کا حل یہ نوجوان پیش کرتا ہے. کون ہے یہ, کوئی سی. بولے نہیں جانتے, معاذ بن جبل, حضرت معاذ بن جبل ہیں, وہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی ہیں. اس وقت میں نے سنا کہ معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں, سمیت, ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ المتحابون فی اللہ, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے مسلمان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے, اللہ کے عرش کے ساتھ. دیکھیں ایک چیز ہے, اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے, تو عرش ہے, عرش کا سایہ ہے, جی عرش مخلوق ہے نا, تو عرش کا سایہ ہے. اب عرش کے سائے میں منبر لگے ہوئے ہیں. یہ تو منبر صوفے وغیرہ کے ہیں, جس پر امام کھڑا ہوتا ہے, پتھر اتر کا ہوتا ہے. وہ منبر ہے نور کے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نور کا منبر کیسے ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا تصور, ایک ہلکا سا تصور آ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن آپ جب دیکھیں گے تب پتا چلے گا کہ نور کا منبر ایسا ہوتا ہے. علی منابر من نور, نور کا منبر. ایک تو عرش
عرش کا سایہ فی ظل عرش الرحمن، رحمان کے عرش کا سایہ، اس سائے کے نیچے نور کے ممبر، اور اس نور کے ممبر پر بیٹھنے والے لوگ کون ہیں؟ المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ یا دو دو تین تین مہینہ اگر صاحب فراش لوگ کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے، کیا یہ ہے؟ کون ہو تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کون ہو تم مسلمان ہو؟ المتحابون فی اللہ، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ اکبر، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسلم کی غالباً ایک روایت ہے کہ ایک آدمی چلا دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا، اس گاؤں سے اس گاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا تاکہ راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور اسے پوچھو، سب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھنا ہے، کیا جواب دینا ہے۔ مسلم کی روایت ہے زار اخل، اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اب جہاں یہ فرشتہ کھڑا ہوا تھا انسانی شکل میں، یہ پہنچے، روکا، این تريد، کہاں جا رہا؟ این تريد، کہاں جا رہا؟ جواب دے رہا ہے میرا ایک بھائی وہ جو گاؤں ہے اگلا وہاں ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، ملنے کے لیے جا رہا ہوں اس سے۔ کہا کہ ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ کیا کوئی احسان اس نے تم پر کیا ہے کہ اس احسان کا بوجھ اتارنے کے لیے تم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ بولے نہیں بھائی، اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، صرف اللہ سے، اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت، اور اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے اس سے محبت ہونے کی وجہ سے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا تو سن لو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ چیز تو کوئی حاصل ہی نہیں کرتا چاہ رہا، اتنی بڑی نیکی، یعنی نور کے ممبروں پر آپ کو نہیں بیٹھنا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ چند شاعر اسلام لے کر بیٹھ گئے اور سمجھ رہے کہ یہ پورا اسلام ہے، کوئی کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا، کوئی کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا، یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ خالی اللہ کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اللہ۔ چلیے اس حدیث پاک سے کچھ مسئلے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اختلاف ہو، مسائل جب سامنے آتے ہیں تو اختلاف فطری ہے، جی، کلما اختلف فی شیء، اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف ہو جائے تو حدیث جو جانتا ہو، متخصص ہو حدیث میں، اس کی طرف معاملے کو ریفر کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل متخصص ہیں، جی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی ہیں، لہذا جب بھی مسائل میں اختلاف ہوتا ریفر کر دیا جاتا کہ معاذ بن جبل اور مسائل کو حل فرمائیں، جی، کلما اختلفوا فی شیء یردوہ الی الفتویٰ، بڑے عالم کے پاس مسائل کو ریفر کیا جائے۔ ہر ایرے گہرے سے شریعت کے مسائل نہیں پوچھے جاتے، بڑی ٹوپی، بڑا ٹوپا، بڑے جبے، بڑے قبے، جبوں اور قبوں سے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے آپ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، بوڑھے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں اس مسئلے میں آپ کیا بولتے ہیں، نوجوان سے حضرت معاذ بن جبل سے۔ اس کو ایک بات معلوم نہیں کہ علم کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، زیادہ عمر والا ہو تو زیادہ علم والا ہوگا، اور اس کے بعد فضیلت تو معلوم ہے۔ آئیے دوسری روایت، حدیث السلام، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يزهق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمره فجلده فقال رجل من القوم اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله رواه البخاری فی کتاب الحدود۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الحدود میں لائے، اور راوی وہی رجل من القوم ہے، رجل من القوم، یہ راوی حضرت عمر بن خطاب ہے، جن کو آگے کہا گیا رجل من القوم، قوم کے ایک آدمی نے کہا اللہ
کہ لعنت تیرے اوپر، یہ رجل من القوم کون ہے؟ یہ راوی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، کانا اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ تھا، وکانا یلقب حمارا، ان کا لقب حمار تھا، ڈنکی، گدھا، کانا یلقب حمارا، ان کا لقب گدھا تھا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ وکانا یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے بہت تھے، سیدھے سادے آدمی تھے، ہنساتے تھے، لیکن ان کی ایک عادت بڑی خراب تھی، پیتے تھے کئی بار پیا ہی، اور پکڑ کر کے لائے گئے، برابر ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمایا جی۔ تو ایک طرف وکان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنساتے تھے، اور دوسرا وکان، یہ تو اچھی بات ہے، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ بالشراب، شراب پینے کی وجہ سے ان کے اوپر حد جاری فرمائی۔ ایک دفعہ پیے ہوئے تھے، فوت کیے پیے ہوئے تھے، لائے پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیے ہوئے، فامر به فجلد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مارو اس کو، پیٹا گیا۔ غصے میں آ کر کے رجل من القوم، قوم کے ایک آدمی نے کہا، یہ ہوئی رجل من القوم، رجل من القوم پر وہی ہے حضرت عمر، کہنے لگے اللہم لعنہ، ارے لعنت اللہ تیرے اوپر، ما اکثر ما یقضی، بار بار شراب پیتا ہے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے، اور تیرے اوپر نبی حد جاری کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے اوپر اللہ کی لعنت۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی لعنت، اس کو لعنت مت کرو، فواللہ، اللہ کی قسم، معلوم، جہاں تک مجھے معلوم ہے انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ دیکھا نا، یہ آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب، شراب پیتا ہے، لہذا اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے یہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ شراب پینے کے بعد بھی، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد بھی یہ شخص دائرے صحابیت سے خارج نہیں ہوا، اب بھی صحابی ہے، اب بھی صحابی ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے توحید، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اچھا، تیسری بات یہ معلوم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے یہ مطلب نہیں کہ اس محبت میں آپ اللہ کا قانون چھوڑ دیں، یہ اصل چیز۔ رسول کی محبت ہے، لیکن رسول کی محبت کی وجہ سے ایسا نہیں کہ آپ کے اوپر اللہ کا قانون جاری نہ کیا جائے۔ اللہ نے شرابی کے لیے حد لگانے کے لیے کہا، رسول کی محبت ایک طرف، مگر رسول کی محبت کے باوجود حد جاری کی جائے۔ لہذا رسول سے ہماری جو محبت ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے، اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ نقطۂ معلوم ہوا، واللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہنساتے کیسے تھے؟ میں تلاش کر رہا تھا تو حافظ ابن عبد البر نے استیاب کے اندر لکھا ہے، یہ حدیث موزل ہے، میں بیان کر دیتا ہوں ہنساتے کیسے تھے۔ لکھا انہوں نے کہ یہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے، مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، کیا بیچ رہا ہے بولے؟ ارے بولے پیور گھی ہے، سمن اس گھی، سین نیو، اور کیا ہے ادھر کیا دکھ رہا ہے؟ بولے اصل ہے شہد، ہے شہد، ہنی، تو پیور ہے، لا میں خریدتا ہوں، اس طرح خرید لیتے اور لاتے کہ اللہ کے رسول آپ نوش فرمائیں۔ وہ گھی لا کر دے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور شہد لا کر دے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں۔ اب وہ آدمی آتا، پیسے، وہ چیز لے آئے ہو، گھی اور شہد، پیسے کہاں ہیں؟ بلی طرح اس کا ہاتھ پکڑتا یہ شہد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتا اور کہتا یا رسول اللہ آتے ہارا سبن، پیسہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے آدھے کہا لی، ارے تو نے مجھے ہدیہ میں دیا، اس طرح پیسہ دے دو، آتے ہاتھا سبن، اللہ کے رسول اللہ پیسہ دے، بولے ویسے انگلش ہے، میرے پاس پیسہ ہے نہیں، آپ دے دو، تو نبی کو فائدہ تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے تھے کہ آدمی خرید لا تو مجھے دیتا، اور جب وہ تقاضا کرتے تو پیسہ لینے کے لیے مجھے پاس آ جاتے لے کر. تو وقالا یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا آتے آتے سمجھ یا رسول اللہ پیسہ دے دیں تو آتے آتے سمجھ. محبت کیسے کرتے تھے آخر میں یہ تو ہنساتے تھے، محبت کتنی کرتے تھے وہ بتائیں. استیاب میں تو لکھا ہے، وہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ بھائی جب پیسہ مجھے ہی دینا ہے تو لاتے کیوں ہو تم؟ لاتے کیوں جب پیسہ مجھے دینا ہے؟ کہنے لگے احببت تاکل، اللہ کے رسول مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو پیور چیز آپ کھائیں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کھائیں. احببت تاکل، احببت تاکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی چیز کھائیں، اللہ کے رسول آپ کھاتا دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہ محبت ہے. فواللہ ما علمت انه يحب الله ورسوله، اللہ اس کے رسول سے محبت. دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اسٹیجز سے اس کا مقام کیا ہے. اللہ. آئیے تیسری حدیث دیکھتے ہیں کہ محبت کتنی کی جائے. چلیے حدیث دیکھیے. حدیث وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لفظاً ایسے ہی بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے. جیسا کہ معلوم حضرت انس بن مالک حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اچھا تو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے. ایک چیز اور رہ گئی کیا؟ تو دنیا کے تمام لوگ، ایک چیز اور رہ گئی ہے. آدمی کی اپنی ذات، آدمی کی فطرت ہے، طبیعت ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے بعد کسی سے محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ آدمی اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ حب الطبع ہے، یہ طبعی محبت ہے، یہ نیچرلی ہے، نیچر ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے سے محبت کرتا ہے. اچھا تو کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونا؟ جی دلیل یہ حدیث پاک. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيوة قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع عبد الله بن هشام قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. رواه البخاری في کتاب الایمان والنذور. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان والنذور بخاری شریف میں لائے. حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. دیکھو ہاتھ دو طریقے سے پکڑا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بڑھا سکتے ہیں آپ. ایک تو ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ آدمی کچھ بتا رہا ہے اور سامنے والے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تاکہ اس کی پوری توجہ آپ کی طرف مبذول رہے، نظر ادھر ادھر نہ ہو. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب درود سکھا رہے ہیں تو اس آدمی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تاکہ دماغ ادھر ادھر نہ ہو. تو ہاتھ پکڑنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے، ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو، پوری توجہ سنانے والے کے جانب رہے. اچھا اور ہاتھ پکڑنے کا دوسرا مطلب ہوتا ہے پیار سے. جیسے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے
لوگ دوست ہوتے تھے، مکتب ہم لوگ جاتے تھے، اتنے اتنے پانی میں جاتے تھے، اب تو وہاں تو سڑکیں بن گئی، اتنے اتنے پانی میں مکتب جاتے تھے. پھر وہ ہاتھ پکڑ لیتا تھا، ککن گونا بولتے تھے، ککن گو لیتے تھے، تو ایسے پکڑ لیتے تھے، کودتے کودتے ہم لوگ جاتے تھے. تو پیار سے ہاتھ پکڑنا ہوتا، یہ پیار سے ہاتھ پکڑے ہوئے کون؟ حضرت عمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، حضرت عمر کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا پیار سے. یہ پیار دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ دنیا میں ہر ایک چیز سے زیادہ میرے نزدیک محبوب سوائے میری جان کے. جان کا ایکسپشن کیا ہوں کہ میری جان اس فطرت ہے آدمی کی، اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں. لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، میری جان کے علاوہ آپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. فوراً حضرت عمر کو احساس ہوا، فوراً کہا کہ الآن واللہ، اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ. ایک نقطہ بتاتا ہوں بہت عجیب سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ طبعی نہیں چاہیے، بالکل نہیں. طبعی محبت تو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے. یہ طبعی محبت ہے کہ بھائی میرا ہے، میرا ہے. یہ میں حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، نبی نے فرمایا جی، اس لیے کہ طبیعت ہے، وہ نیچر، کسی سے زیادہ محبت کرنا. تو اپنے آپ سے محبت کرنا یہ نیچر ہے. یہ اللہ کہہ رہا میرے رسول سے محبت نیچر سے، تمہاری طبیعت سے اونچا اٹھ کر کے کرنی چاہیے. حب الاختیار. اس وجہ سے فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے کہا والمراد بالمحبت ہنا حب الاختیار لا حب الطبع. یہاں حدیث میں مراد محبت سے یہ حب اختیار ہے، حب طبع ہی ہے. حب طبع کا مطالبہ نہیں ہے کیا آدمی طبعی طور پر اپنے اقربا سے محبت کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے طبعی طور پر محبت کرتا ہے، چاہے یا نہ چاہے وہ محبت کرتا ہی ہے. لیکن طبعی محبت سے اونچا اٹھ کر کے نبی سے آپ کو محبت کرنا ہے. جی کیوں؟ گہری بات دیکھیے اس میں کہ بھائی باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو اس کی دنیا بنا دیتا ہے، لیکن نبی سے محبت اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ وہ تمہاری دنیا بھی بنا دے رہا ہے اور تمہاری آخرت بھی بنا دے رہا ہے. یہ دنیا میں صراط مستقیم بتا دیتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور اگر تم پھنس گئے وہاں تو تمہاری سفارش کرنے والا یہ حدیث موجود ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں. پھنس گئے وہاں تو تمہاری سفارش بھی کرنے والا ہے. اور دنیا میں بھی تمہیں بتاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ. تمہارا باپ تو صرف تمہاری دنیا بنا رہا ہے، لیکن رسول تمہاری دنیا بھی بنا رہا ہے کہ جینے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اور آخرت بھی بنا رہا ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. تو سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آدمی اب جان آدمی کی ذات جو ہے وہ بچ رہی ہے نبی کی وجہ سے، تو اپنی ذات سے زیادہ آدمی نبی سے محبت نہیں کرے گا. اگر نبی سے محبت نہیں کرے گا، نبی نے نہ بتایا ہوتا کہ یہ جنت کا راستہ، جہنم میں چلا جاتا ہے. اس ذات کا لے کر کے کیا کرنے والا ہے، کیا کرتا ہے جان لے کر کے؟ یہ جان تو جہنم میں جانی، ذات جہنم میں جانے والی. لہذا حافظ ابن حجر نے صحیح فرمایا کہ یہاں محبت سے مراد حب الطبع نہیں ہے، حب الاختیار ہے. یہ بڑے بڑے لوگ تھے شارحین حدیث بھی کتنے عجیب و غریب. تو اپنی جان سے زیادہ محبت ہے تو محبت سے ملے گا کیسے؟ کوئی کام آدمی کرتا ہے تو ملنا چاہیے نا. کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اجر ہونا چاہیے، ملنا چاہیے نا کچھ. تو ہم نبی سے محبت کریں تو ملے گا کیا؟ ملنا چاہیے. دلیل یہ حدیث کا وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة
فقال ما الساعة؟ قال وماذا أردت له؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاری في كتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک ہے. وہ پیار سے دیکھیے. سب سے پہلے اس حدیث کو بحث کرتے ہیں. جاننا چاہو گے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. علماء کی طرف میں اپنی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو حضرت انس کو لیا ہے. اس سے پہلے 3 لوگ اور ہیں، بلکہ امام بخاری کو لے کر 4 لوگ ہیں. یہ روایت بخاری میں سے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ 4 آدمی سے بیٹھ کرتے ہیں. جی کون ہے اس سے پہلے؟ آخر میں منتہا سند میں کون ہے؟ آخر میں حضرت انس میں. حضرت انس سے پہلے کون ہے؟ ثابت بنانی. ثابت بنانی سے پہلے کون ہے؟ حماد بن زید. اور حماد بن زید سے پہلے کون ہے؟ سلیمان بن حرب جو امام بخاری کے شاگرد ہے، وہ امام بخاری کے استاد ہے. تو گویا کہ حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد حضرت سلیمان بن حرب سے جو ان کے استاد ہیں، اور سلیمان بن حرب روایت کرتے ہیں حضرت حماد بن زید سے، اور حماد بن زید روایت کرتے ہیں ثابت بنانی سے. ثابت بنانی روایت کرتے ہیں حضرت انس سے. گویا کہ یہ روایت کو، اور عجیب بات ہے امام بخاری کی فقاہت دیکھیے کہ یہ روایت بخاری میں سے یہ حدیث 4 راوی ہیں، اور یہ حدیث صرف 4 ہی جگہ پر بخاری میں مواز ہے. صرف 4 جگہ پر ہے، 4 راوی ہے روایت بخاری، اور صرف 4 ہی جگہ پر مواز ہے 4 ہی جگہ پر. اور نقطہ دیکھیے آخر میں کون ہے؟ انس. الف. اس سے پہلے کون ہے؟ ثابت. الف کے بعد کیا سے آتا ہے نا؟ الف ب ت س سا ہے. اس کے پہلے کون ہے؟ حماد. الف ب ت س جیم ح. اس کے بعد کون آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے سین. الف ب ت س سین. اور اس کے بعد کون ہے؟ میم. محمد بن اسماعیل، سلیمان بن حرب، سلیمان بن حرب کے بعد حماد بن زید، حماد بن زید کے بعد ثابت بنانی، ثابت بنانی کے بعد آتا ہے. ترتیب دیکھیے یہ ہے امام بخاری. امام بخاری کا مقام سمجھتے ہیں؟ امام بخاری کون ہے؟ مقام سمجھتے ہیں؟ بات ہے کتاب اللہ الباری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد سب سے زبردست کتاب اور سب سے مستحب کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف. اتنے التزامات ہیں. میں اگر بیان کروں تو آپ کے سر کے اوپر سے جائے گی. بہرحال یہ جو حدیث ہے اس کو ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں تو علماء کے لیے تھا. جی یہ جانتے ہیں سب، میں نے صرف ان کے حوالے سے آپ کو بات کو پہنچایا ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ اللہ کا رسول ایک سوال کرنا ہے. تو پوچھو. کہا کہ مت قیامت کب آئے گی؟ سوال غلط تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارا عادت ہے، اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیرے پاس تیاری کیا ہے. مرنا تو ہر ایک کو، اب انسان آدمی مرا کہ قیامت چالو ہوگی تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. تو تب مالا آدمی لایانی سوال سے پرہیز کرے. یہ تعلیم دی گئی بلا وجہ کا سوال نہ کرے. مجھ سے آپ تقریر کر رہے تھے جنت کے بارے میں تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا کیا کیا ہے؟ ما تشتہیہ الانفس، جو دل چاہیں گے وہ جنت میں ملنے والا ہے. کرو. ایک آدمی وہاں کھڑا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، کام سے اٹھ جو ہے کیا بات کہ سوال کرنا ہے. کیا بولے؟ ابھی بولے نا کہ جنت میں سب کچھ ملے گا. بولے ہاں جنت میں سب کچھ ملے گا. بولے سوال یہ کرنا جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں؟ حقہ پینا چاہیے. اب تو کہاں حقہ کون پیتا ہے؟ وہ حقہ پیتا تھا. مجھے ایسا مولوی تھا، اس نے کہا حقہ تو ملے گا، اس لیے کہ ہے جو چیز چاہو وہ ملے گا. لیکن کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہے، حقے میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جہنم سے جا کر لانا پڑے گا. پتہ چل جائے گا حقہ پینے کا مطلب ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گا، کیونکہ سوال ہے. اصل سوال یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا ہے. ماذا عادت رہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. موت کب آئے گی؟ موت تو آنی ہی ہے. یو ہیو ٹو ڈائی، مرنا ہی ہے. تو موت کب آئی؟ سوال آیا نہیں. مرنے کے بعد تمہاری تیاری ہے. مرنے کے بعد کے لیے تمہارے پاس تیاری ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، مرو گے کب. مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہارے پاس تیاری ہے. مسئلہ یہ ہے
کہ تم نے موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ سے نتھی